تفسیر کشاف کا مصنف زمخشری نے جو معتزلی عقیدہ رکھتا تھا اپنے لیے اسی وجہ سے ابو المعتزلہ کی کنیت اختیار کی۔ معتزلہ اپنے آپ کو اصحاب العدل و توحید، عدل و توحید کے علم بردار بھی کہتے تھے۔ اعلیٰ حضرت قیاس جو لوگ جمہور اہل اسلام سے عقائد میں مخالف ہوتے گئے، ان کے فرقوں پہ جدا جدا نام مقرر ہوتے گئے، مثلا جہمیہ، مرجئہ، کرامیہ، رافضیہ، متشبہہ، مشبہہ، مجسمہ اور سلفیہ وغیرہ۔ تو یہاں بھی ایک بات یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو فرقہ بنتا ہے نا وہ عقیدے کے اختلاف کی وجہ سے بنتا ہے۔ جو عملی حکم ہے نا جس میں کہتا ہے فروعی احکام، عملی احکام، ان کے اختلاف کی وجہ سے فرقہ جدا نہیں ہوتا۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 72 فرقے ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے، ایک ناجی ہوگا، باقی ناوی ہوں گے، تو وہ فرقہ بنتا ہے عقیدے کے اختلاف کی وجہ سے۔ جو فروعی مسائل کے اختلاف ہے تو صحابہ کے زمانے میں رہا، عقیدے کا اختلاف ان میں نہیں تھا، لیکن عملی احکام میں اختلاف تھا۔ ایک صحابی نے ایک عمل کیا، دوسرے نے دوسرا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا واقعہ پیش آ گیا، صحابہ کا عملی مسائل میں اختلاف ہو گیا۔ حضور نے فرمایا تھا جب غزوہ احزاب سے فارغ ہو گئے نا تو آپ الاسلام واپس مدینہ طیبہ تشریف لائے، حضرت جبریل حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ نے ہتھیار اتار دیے، ہم نے کبھی نہیں اتارے۔ آپ نے فرمایا کہاں جانا ہے؟ کہ بنو قریظہ پہ حملہ کرنا۔ بنو قریظہ نے مکہ والوں سے مل کے سازش کی تھی، حالانکہ ان کا پہلے حضور علیہ السلام سے معاہدہ تھا، لیکن انہوں نے معاہدہ بھی توڑا اور مکہ والوں سے ساز باز کر کے مسلمانوں کے خلاف تیار کیا۔ تو آپ علیہ السلام ان پر حملہ کرنے کے لیے روانگی کے لیے آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھیں۔ راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہوگا۔ ایک جماعت نے کہا کہ چونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ بنو قریظہ میں عصر پڑھنی اس لیے وہیں جا کے پڑھیں۔ دوسری جماعت نے کہا کہ حضور کے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ اتنی تیز چلو کہ عصر تک وہاں پہنچ جاؤ، یہ مطلب تھوڑا تھا کہ عصر کو قضا کر دو۔ دونوں میں اختلاف ہو گیا، ایک جماعت نے وہیں نماز پڑھی عصر کی، دوسری جماعت نے بنو قریظہ میں جا کے پڑھی۔ آپ علیہ السلام کو پتہ چلا تو دونوں کی تصویر پر دونوں کو کہا ٹھیک، اس لیے کہ جو جملہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا اس میں دونوں معنی کا احتمال تھا۔ انہوں نے اس ایک احتمال پر عمل کر لیا، ایک نے دوسرے احتمال پر عمل کر لیا، تو یہ کوئی اختلاف ممنوع نہیں ہے، یہ جس اختلاف سے منع کیا گیا وہ نہیں ہے۔ اختلاف وہ منع ہے جس کو قرآن میں بھی کہا نا کہ من بعد ما جاءہم البینات، واضح احکام بالکل دو چار کی طرح کھل کے آگے عقائد جیسے ہیں کھلے ہوئے اور پھر ان میں اختلاف کر واصل کے بعد اس کے پیرو مدت دراز تک اپنے عقائد کا فلسفیانہ دلائل سے مدلل کر کے اپنے عقائد کو فلسفیانہ دلائل سے مدلل کر کے عوام کو بہکاتے رہے، یہاں تک کہ امام ابو الحسن اشعری اور ان کے استاد ابو علی جبائی معتزلی کے درمیان اصلاح العبد، جس میں بندے کا زیادہ فائدہ ہے، اس مسئلے میں گفتگو ہوئی۔ یہ واقعہ آگے ذکر ہوگا۔ اس مسئلے میں ابو علی جبائی لاجواب ہو گیا اور امام اشعری رحمہ اللہ نے معتزلہ کے عقائد کی کوتاہی پر متنبہ ہو کر ان عقائد کو ترک دیا، اور انہوں نے اور ان کے پیروکاروں نے عقائد حقہ کا اثبات اور مخالفین خصوصاً معتزلہ کا رد کرنا شروع کیا۔ پھر خلفائے عباسیہ کے عہد میں منطق اور فلسفہ کا یونانی زبان سے عربی میں ترجمہ کیا گیا، تو بعد والوں نے مخالفین اور خصوصاً فلاسفہ کا انہی کے دلائل سے رد کرنے کی خاطر منطق اور فلسفہ سے علم کلام کو بھر دیا، لیکن محققین نے علم کلام میں اس طرح کے اشتغال کو پسند نہیں کیا، کیونکہ محض عقلی اور حسی تحقیق کسی حد تک کیوں نہ ہو شکوک و شبہات کی علائش سے پاک نہیں ہوتی۔ یہ مامون الرشید کے زمانے میں زیادہ کام ہوا تھا کہ عربی زبان کے اندر دوسری یونانی زبانوں کی کتابوں کا ترجمہ ہوا، فلسفہ کے اندر ترجمہ ہوا، تو اب فلسفہ انہوں نے پڑھنا شروع کیا مسلمانوں نے، اور مسلمانوں میں فرقے بھی بن رہے تھے معتزلہ وغیرہ، انہوں نے وہ فلسفیانہ دلائل دینا شروع کیے، ان کا رد کرنے کے لیے پھر فلسفہ پڑھنا سیکھنا، اور وہ عقائد کی کتابوں کے اندر فلسفہ بھی آ گیا۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جب فلاسفہ کا رد کیا تو رد میں کتاب لکھی ہے ان کی تحافت الفلاسفہ۔ ان کے رد کرنے سے پہلے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمے کے طور پر مقاصد الفلاسفہ کتاب لکھی، اس میں لکھا کہ فلاسفہ کہتے کیا ہیں، ان کی باتیں بیان کی ہیں پوری کتاب میں، اور دوسری کتاب میں پھر ان کی باتوں پہ رد کیا، تو وہ مجبوری بن گئی پڑھنا فلسفے کو۔ جی آپ کچھ فرمائیں۔ یہ آ گیا۔
اعتقادی مسائل کی تین قسمیں ہیں. بدیہی یعنی کھلے کھلے عقائد، جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک تواتر سے پہنچی ہے ان کا ثبوت قطعی کہلاتا ہے. تواتر کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے میں اتنے کثیر لوگ تھے، اتنے زیادہ لوگ تھے کہ عقل یہ سمجھتی ہے کہ اتنے عادتاً اتنے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے، اتنے زیادہ لوگ جانتے ہیں. جیسے قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، تواتر سے ہم تک پہنچا. فرض نمازیں اور ان کی تعداد، فرض نماز فرض ہے اور کل 5 نمازیں ہیں. فرض نمازوں کے رکعات کی تعداد، فجر کے 2 فرض ہیں، ظہر کے 4 ہیں، مغرب کے 3 ہیں، فرضوں کی جو تعداد ہے. نماز کی حیت، یعنی نماز میں حیت سے مراد ہے وہ جو اتفاق کھڑے ہونا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اتحیات میں بیٹھنا. اس کے آگے تفصیل کہ کھڑے ہو کر ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، یا ہاتھ باندھنے ہیں یا چھوڑنے ہیں، سجدے کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے، اتحیات میں کیسے بیٹھنا ہے، یہ تفصیلات. لیکن جو حیت ہے، کھڑے ہونا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، بیٹھنا، یہ ایسی ہیں جو تواتر سے ہم تک پہنچی. اور تفصیلات میں کچھ ایسی ہیں جن میں تواتر نہیں. رمضان کے روزوں کی فرضیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، فرشتوں کا وجود، کتب الہیہ کا نزول، قیامت کا وقوع اور جنت اور دوزخ کا ثبوت. جن باتوں کا ثبوت قطعی ہو، اگر وہ اس درجہ مشہور ہو جائیں کہ ہر خاص و عام مسلمان ان سے باخبر ہو، اگرچہ اس نے ان کو سیکھا نہ ہو، ایسی باتوں کو بدیہیات اور ضروریات دین کہا جاتا ہے. ان میں سے کسی بھی ایک بات کا انکار کفر ہوتا ہے. یعنی مومن ہونے کے لیے سب چیزوں کو ماننا ضروری ہے، لیکن کافر ہونے کے لیے سب کا انکار ضروری نہیں. کسی ایک کا بھی انکار کر دے گا تو اسلام سے نکل جائے گا. کافر مثلا فرشتوں کو نہیں مانتا، آخرت کی زندگی کا انکار کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتا، یا آپ الاسلام کو نبی مانتا ہے لیکن خاتم النبیین نہیں مانتا. تو کوئی ایک بات کا بھی انکار کرے گا تو اسلام سے نکل جائے گا. دوسری قسم کے عقائد وہ ہیں جو اس درجے کے واضح نہیں، واضح تو ہیں لیکن اس درجے کے نہیں. ان کی 2 قسمیں ہیں. ان میں پہلی قسم وہ عقائد جن کا ذکر قرآن اور صحیح احادیث میں ہے، اور جن کو سلف صالحین یعنی صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم اجمعین نے اختیار کیا. مثلا قبر میں منکر نکیر کا سوال کرنا، قیامت کے دن وزن اعمال، پل صراط، رؤیت باری تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار قیامت میں جو ہوگا، اور اولیاء کی کرامتیں. ان عقائد میں مسلمانوں کا مندرجہ ذیل اختلاف ہے. یہ مسلمانوں کا بتا رہے ہیں، کیونکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ 73 فرقے ہوں گے، تو جو 72 گمراہ فرقے ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے، یعنی وہ کافر ہو جائیں گے. بدعتی ہوں گے تو وہ اپنی بدعت کے طور پہ بدعت کی سزا بھگتنی پڑے گی. من حیث الفرقہ، اور اہل سنت فرقہ ہونے کی حیثیت سے عقائد کے اعتبار سے یہ جہنم میں نہیں جائے گا. ہاں اپنے عمل کی کوتاہی ہوگی اور اللہ نے معاف نہ کیا، ایک تو نہیں کہ عمل کی کوتاہی ہے اللہ نے ویسے فضل فرما دیا تو اللہ کسی کو فضل فرما رہا، لیکن عمل کی کوتاہی کی وجہ سے یہ جہنم کا مستحق ہو گیا، اللہ نے معاف نہ کیا تو اس کی بھی سزا بھگتنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. یہ نہیں کہ اہل سنت ہو گیا تو اب چھٹی ہے، اب جو مرضی کرتے ہیں. اہل سنت ہونے کا مطلب ہے کہ عقیدہ ٹھیک ہے، الحمدللہ عقیدے تو پکڑنی ہوگی، عمل کا مطالبہ تو بہرحال ہے. تو بعض نے قرآن و سنت کے ظاہر کو اور سلف صالحین کے اختیار کردہ قول کو لیا اور اس کی پرواہ نہیں کی کہ وہ اس زمانے کے عقلی اور سائنسی اصول اور ضابطوں کے مخالف ہیں یا موافق ہیں. انہوں نے ان عقائد میں عقل کا استعمال کیا اگر عقل کا استعمال کیا تو صرف اطمینان کے لیے، مزید اطمینان ہو گیا، اور فریق مخالف پر رد کرنے کے لیے، اس لیے نہیں کہ اس سے عقائد ایجاد کریں. یہ لوگ اہل سنت والجماعت ہیں. اور دوسرے بعض جب اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق ان مذکورہ بالا باتوں کے ظاہری معنی کو اپنے دور کے عقلی اور سائنسی اصول کے خلاف پایا تو انہوں نے یا تو ان کا انکار کیا یا ان کے ظاہری معنی کو چھوڑ کر تعویل کو اختیار کیا تاکہ بات کھل جائے اور اصل بات معنی سامنے آ جائے. یہ لوگ اہل سنت سے الگ بدعتی فرقے ہوئے، مثلا معتزلہ، مرجئہ، جہمیہ، کرامیہ، یعنی فلسفے سے متاثر ہو کر
انہوں نے بجائے اس کے کہ فلسفے کا رد کرتے انہوں نے اسلامی عقیدے کو ان کی موافق کر دیا. جی ویسے تو تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ آگے آ جائے گی. جیسے رؤیت کا مسئلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا, تو اب انہوں نے جو معتزلہ تھے اہل سنت نے کہا بھی دیدار ہوگا, جیسے بھی ہوگا اللہ مالک کی مرضی. یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھنے کے لیے ایک حد تک ہونا ضروری ہے. جو دیکھ رہا ہے دیکھنے والا اور جس کو دیکھا جا رہا ہے وہ اس کے درمیان میں مناسب فاصلہ ہونا چاہیے. بہت زیادہ قریب ہوں تو بھی نظر نہیں آتا, کتاب کو آنکھوں سے لگا لے تو آپ کو حروف نظر نہیں آئے, اور بہت دور فاصلے پہ ہو تب بھی چیز نظر نہیں آتی. ایک خاص مسافت ہونی چاہیے, جس کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ایک طرف ہونی چاہیے, کسی ایک جہت میں ہونی چاہیے, اور کسی جگہ پر ہونی چاہیے, اور وہ ایسی چیز ہونی چاہیے جو ٹھوس جسم رکھتی ہو, جس سے آپ کی نظر ٹکرا کے واپس آئے. اگر وہ شفاف اتنی جیسے شیشہ ہے, بعض اوقات شیشے کے اوپر ہم وہ نشان لگا دیتے ہیں, کراس بنا دیتے ہیں, نظر آنے والا کوئی شیشہ ہے, ورنہ بعض اوقات وہ نظر کراس کر کے آگے جا رہی ہوتی ہے, وہ چیز نظر نہیں آتی, نظر کھا لگتا ہے اس کے اندر. وہ کہتے ہیں اتنی ساری شرطیں دیکھنے کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو اللہ مکان میں ہوگا, اللہ تعالیٰ جسم رکھتے ہیں اور تو مخلوق کی طرح ہوگا. لہٰذا جب یہ ساری چیزیں ہیں مخلوق کی طرح ہونا لازم آ رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہے ہی کوئی دیدار شمار کچھ یہ نہیں ہوگا. اہل سنت نے کہا کہ یہ تو انسان جب چیزوں کو مخلوق کو دیکھتی ہے تو اس کے لیے یہ شرطیں ہیں. خالق کی رویت کیسے ہوگی وہ تو اللہ کو پتہ ہے. ہوگی, اللہ نے بیان کیا, قرآن میں اور حدیث میں بیان ہوا, ہم مانتے ہیں کہ زیارت ہوگی. اس کی کیفیت کیا ہوگی وہ اللہ جانے, یا قیامت میں پتہ چل جائے گا, آخرت میں پتہ چلے گا کیسے. یہ ہے کچھ اور مسائل کی وقت بھی ہمارا پورا ہو رہا ہے. آپ یہ چیپٹر آپ حضرات دیکھ لیجیے گا. ویسے ایک صفحہ ہے, دوسری قسم کے وہ عقائد ہیں جن کا ذکر میں پڑھ دیتا ہوں جلدی سے, اگر کچھ قابل سوال بات ہو پوچھ لیجیے گا. وہ عقائد جن کا ذکر قرآن اور مشہور حدیثوں میں نہ ہو اور سلف صالحین میں بھی ان کا ذکر نہ ملتا ہو. ان کی مختلف آگے پھر مختلف اقسام ہیں. دلائل عقلیہ سے ان کا استنباط کیا گیا ہو, مثلا فرشتوں پر انبیاء کی فضیلت, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت فاطمہ پر فضیلت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ دونوں کے فضائل حدیث میں موجود ہیں, لیکن یہ ان میں سے افضل کون ہے دونوں میں سے؟ حضرت فاطمہ افضل ہیں یا حضرت عائشہ افضل ہیں؟ یہ ایک اجتہادی چیز ہے. کسی حدیث میں صراحتاً یہ نہیں کہا گیا کہ یہ افضل ہے, یہ اجتہادی درجے کی ہیں. دلائل نقلیہ سے ان کا نقلیہ کو مطلب جو نقل ہوئی قرآن و حدیث ان کا استعمال نکالا گیا. نمبر 2, وہ امور جن پر قطعی عقائد موقوف ہیں, مثلا معجزات کا ثبوت, یہ موقوف ہے اس بات کو ماننے پر کہ سبب مسبب کے درمیان لزوم عادی ہے. یعنی جیسے آگ کا چھونا سبب ہے کپڑے کے جلنے کا, کپڑے کا جلنا مسبب ہے اپنے سبب کا, اس لیے آگ کپڑے کو چھوئے تو کپڑا عام طور سے ضرور جلتا ہے, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی عام عادت کے اعتبار سے ہے, اس کو لزوم عادی کہتے ہیں. اس لیے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص عادت کے تحت آگ کپڑے کو چھو لیتی ہے لیکن کپڑا جلتا نہیں. اگر مسبب اور سبب کے درمیان لزوم عقلی ہو تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آگ کپڑے کو چھوئے اور کپڑا نہ جلے. یعنی یہ بات کرنا نا کہ معجزات کو ثابت کرنا, اور معجزات کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ جو ایک دوسرے سبب و سبب آپس میں تعلق ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے, ایسا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ کبھی جدا ہو ہی نہیں سکتے. فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ آگ کے اندر جلانے کی صفت حقیقی ہے, ایسا ہو نہیں سکتا کہ آگ ہو اور جلائے نہ. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جائیں اور جلے نہ, یہ ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے وہ معجزات کا انکار کر دیا انہوں نے. اور اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ یہ آگ جلانے کا سبب ہے. عادتاً ایسے ہوتا ہے کہ آگ جلاتی ہے, لیکن کبھی اللہ تعالیٰ دوسری خاص عادت کے تحت اس کو منع کر دیتا ہے. یعنی ان کا تعلق عقلی لزوم عقلی نہیں ہے, لزوم عادی ہے. تو یہ اگر مانیں گے تب آپ معجزے کو ثابت کر سکیں گے, ورنہ معجزے ثابت نہیں ہوتے. آج کل بھی بعض لوگ جو ہیں انہوں نے سر سید احمد خان نے بھی ایسا کیا, تو معجزات کو انہوں نے سمجھا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا, اس لیے انہوں نے معجزات انکار کر دیا, اور جب قرآن میں اس معجزات کا جن کا تذکرہ ان کی تعویل کر دی.
अब मसलन ये मौजज़ा ही था कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा कि समंदर में लाठी मारे, तो वो कहते हैं कि जी ये लाठी मारना इज़रिब बिअसाकल बहर, इसका मतलब ये नहीं कि लाठी मारी और रास्ते बन गए, इसका ज़र्ब का मतलब चलना भी होता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि उस रास्ते को देखा हुआ था तो कहा, मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा कि लाठी टेक टेक के चलते रहें, जहाँ छोटा पानी है वहां से निकल जाए। और मूसा अलैहिस्सलाम को तो पता था, वो आगे आगे थे, बनी इसराइल पीछे पीछे थे, फिरौनियों को पता नहीं था, वो अन्य वाग घुस गए और सारे डूब गए। वो मौजज़े के इनकार कर दिया। क्यों? इसलिए कि उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि लाठी से पानी रुक कैसे सकता है। हालांकि पानी के अंदर जो बहने की सिफत है वो अल्लाह ने रखी, अल्लाह चाहे पानी को पत्थर बना दे। भाई हम फ्रीज करते हैं तो पानी जम जाता है, तो जब हम फ्रीजर से उसको फ्रीज कर सकते हैं, मशीन से फ्रीज हो सकता है, तो अल्लाह के हुक्म से फ्रीज नहीं हो सकता। अल्लाह उसको वैसे फ्रीज कर दे थोड़ी देर के लिए और फिर उसको वैसे बहा दे। तो अगले सबक का वक्त हो गया। ये अगला हिस्सा आप हज़रात देख लीजिएगा, एक सफ़ा है और इसमें कोई बात काबिले वो वजाहत हो तो इंशाल्लाह अर्ज कर देंगे, वरना कोशिश कर लेंगे कि अगले कल इसको पूरा करके फिर हम फ़हम दीन पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, फ़हम हदीस पढ़ लेंगे। अस्सलाम वालेकुम।